السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے 34 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ کل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینتیں، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ کل کہو، ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، مفصل بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو جانتی ہو، جو علم رکھتی ہو۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہو بے شک حرام کی میرے رب نے بے حیائی، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہری ہو اور جو چھپی ہو، والاثم والبغی، اور گناہ اور زیادتی، بغیر الحق، بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانا، جو نہیں اتاری اس نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب آ جائے گا ان کا وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تاخیر ہوگی ایک گھڑی کی، نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود سے خود حرام اور حلال کے قانون بنانے والوں، بتاؤ، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ کی زینتیں؟ اس میں اس چیز کا رد ہے کہ نیک لوگ اچھا کھا اور پی نہیں سکتے۔ نعمت اور زینت کے حصول میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر ایک کو اللہ نے محبوب بنا دی۔ ان چیزوں کو اچھی نیت سے اور اچھے طریقے سے اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، نیک بھی اور برا بھی۔ تو اللہ فرماتے، اور پھر بہت ساری اس معاملے میں مسائل ہیں، اگر اندر گھس کے لوگوں کے پتہ کرے تو ہر بندے نے خود سے خود اپنے اوپر کئی پابندیاں عائد کی ہوتی ہیں، کئی طرح کے وہم پالے ہوتے ہیں، کسی نے کھانے کے بارے میں، کسی نے رنگ کے بارے میں، کہیں جانے کے بارے میں، مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف وہم پالے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینتیں، وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائیں۔ اب متقی شخص کیسا ہونا چاہیے؟ خاموش، سادہ، نہ کھائے نہ پیے، نظریں جھکائے نہ مسکرائے، بلکہ متقی کا ہر عمل اسلام کی خوبصورتی کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ دین سے دور کرنے کا باعث۔ ہر انسان جو نیک ہوتا ہے وہ تو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر اسی کا ہی میل جول، اسی کا ہی اٹھنا بیٹھنا، اسی کا ہی مسکرانا ختم ہو جائے تو پھر جیسے رحمانیت، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں۔ ان لوگوں نے سمجھا جنہوں نے یہ رحمانیت اختیار کی کہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے، ان کا یہ خیال تھا کہ روحانی طاقت کے راستے میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، بیویاں، کھانا پینا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے وہ جنگلوں میں نکل گئے۔ اپنے آپ کو انہوں نے سزائیں دیں، مدتوں کچھ کھایا نہیں، اور مدتوں کسی نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، کسی نے کسی طرح کسی مختلف طریقوں سے عبادتیں کی، وہ عبادتیں
جو اللہ نے انہیں کہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رحمانیت ایجاد کر لی، حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو جس کام کا حکم اللہ نہ دے وہ چاہے کتنا اچھا ہو لوگوں کی نظر میں، چاہے اس میں کتنی محنت ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی حیثیت سے، اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اور اس میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ایک انسان جو سارا دن میں چند دانے کھائے گا کتنی بھوک برداشت کرے گا، اور بہت سارے راہبوں کی مائیں ان کے لیے ان کے دروازوں پہ روتی رہیں، تڑپتی رہیں کہ ہمارے بچوں کی ہمیں شکل دکھائی جائے۔ ان بچوں نے اپنی شکلیں نہیں دکھائیں، اور اس میں بہت سارے تکلیف دہ واقعات ہیں جو راہبوں کی وجہ سے ان کے پیچھے اٹھانے پڑے لوگوں کو، اور خود انہوں نے اپنی جان پر بے تحاشا ظلم کیا۔ حالانکہ اللہ نے کسی بھی چیز کو اس طرح لوگوں کے لیے ضروری قرار نہیں دیا تھا۔ اس میں کوئی دینداری نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے۔ عمر بن عاص، علی اور عثمان بن مظعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جب بارے میں انہوں نے سب بتایا کہ وہ آپ اس طرح کی عبادت کرتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، کہاں ہم اور کہاں نبی اکرم۔ تو اس وجہ سے ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں اور شادی نہیں کروں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ کو ان کو گفتگو کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 لوگ آئے تھے اور اس طرح کی بات کر کے گئے آپ کی عبادت کا سن کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے اور فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسے کہا؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اب جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس طرح جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر کو اپنے اوپر خود سے حرام کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر، وہ بھی بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو خوشی سے استعمال کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اس نے ہمارے لیے حلال کی ہمیں ان کو بے فکر ہو کے خوشی سے کھانا چاہیے، چاہے دنیا کی ساری طاقت ہمیں اس سے روکے۔ تو جسے کھانے سے اللہ نے نہیں روکا کیوں ہم رکیں؟ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اور یہاں اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے، ہر ایک کو رزق ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ دنیا بنی نیک لوگوں کے لیے ہے، سجی نیک لوگوں کے لیے ہے، ہر چند کہ یہاں کافر نیک انسان سے زیادہ عیش کر جائے گا، زیادہ کھا سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی روکا نہیں، جس نے کوشش کی ہے اس کو اللہ نے اس کی دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا۔ جو بھی اچھے کام کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں۔ اور جانوروں کو اور کیڑے مکوڑوں کو اور ہر طرح کے انسان کو جس نے کبھی اللہ کو ایک دن بھی یاد نہیں کیا، پہچانا نہیں کہ کوئی رب ہے، اللہ تعالیٰ کھانے کو اس کو بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ فرماتے خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جو مسلمان کے لیے اور نیک انسان کے لیے وہ کافر کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ جیسے اس بارے میں ہی آتا ہے وقال اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ جنتیوں سے جہنمی لوگ کہیں گے کہ جو تمہیں اللہ نے کھانا پانی دیا اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے اسے کافروں پہ حرام کر دیا۔ آج ایک گھونٹ پانی اور ایک نوالا
کھانے کا نہیں ملنا۔ کیوں؟ آج ختم ہو گئی وہ سارا دنیا میں جو تمہیں عیش و آرام دیا تھا، جو چاہتے تھے کرتے تھے، اور تمہاری ہر اچھائی کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، یہاں اب کچھ نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کر دیا، وہ چاہے ظاہری طور پر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی بے حیائی کیا ہے اور ظاہری کیا ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ وہ تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو، تو بے حیائی کی باتیں کی جائیں، اشارے کیے جائیں، لباس پہنا جائے یا اس کو آنکھوں سے خود دیکھا جائے، یہ سب اللہ نے حرام کی، ظاہری اور باطنی۔ گناہ اور زیادتی ناحق بلا وجہ گناہ اور زیادتی کی باتیں کرنا، ایکٹ کرنا۔ ناحق زیادتی سے مراد وہ گناہ ہیں جن سے دوسروں کے حقوق غصب کیے جائیں، اور شرک تمام حرام کاموں میں سر فہرست ہے کہ اللہ کے ذمہ لگانا اس مقام کو جو اس کا نہیں ہے، یا اللہ کا مقام کسی اور کو دے دینا، اور کہنا واللہ امرنا بہا، بے حیائی کے کام کرنا اور کہنا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ناحق۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے بارے میں شرک کرنا جس کے بارے میں کوئی دلیل پوری کائنات میں نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس چیز کی دلیل نہیں دیتی کہ اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی شریک ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ناحق باتیں کہنا جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ جیسے شیطان نے اللہ کو قصوروار ٹھہرایا، انسان بھی بہت ساری باتوں میں اللہ کو ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کسی انسان کو کی جا سکتی، یعنی کہاں اللہ کی ہستی اور کہاں ایک عام انسان۔ کسی بھی انسان کو اگر ہم بلیم کرتے ہیں تو اس طرح بھلا اللہ کو بلیم کیا جا سکتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی وہ بغی ہے بغیر حق کے جو اللہ نے اوپر بیان کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، ہر گروہ کے لیے، ہر نفس کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اللہ فرماتے جب اس کا ٹائم آ جائے گا نا، ختم ہو جائے گا اس کی زندگی میں ٹائم نیکی کرنے کا یا پھر توبہ کرنے کا، تو پھر ایک گھڑی تاخیر اور تقدیم نہ ہوگی کہ کوئی آگے بڑھ سکے یا پیچھے رہ سکے۔ تو جب بھی اور ہر ایک کا ٹائم تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے اور ہم کچھ اچھا بھی نہ کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے آگے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کی حلال چیزوں کو بے فکر ہو کے استعمال کرنا چاہیے۔ زیب و زینت کا استعمال ایم آف لائف نہیں بنانا، صرف اسی کے پیچھے نہیں لگ جانا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ تو مزین کی ہے میں نے کہ ہر ایک کو خواہشات اچھی لگتی ہیں، بیٹے اچھے لگتے ہیں، عورتیں اچھی لگتی ہیں، سونا چاندی اچھا لگتا ہے، گاڑیاں گھوڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اللہ نے استعمال کرنے کا ہمیں پورا حق دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کو یاد رکھ کر ان کو حدود کے اندر رہ کے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ کس نے استعمال کرنی ہے یہ ساری چیزیں؟ اسی انسان کو ان چیزوں کا شوق ہے، ورنہ تو کسی اور مخلوق کو ان چیزوں کا شوق ہی نہیں، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، نہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہے۔ انسان کو یہ ساری چیزیں اللہ نے اٹریکٹ کی تاکہ وہ دیکھوں میں کہ اس اٹریکشن میں سے نکل کے وہ کس طرح میری طرف آتا ہے، میرے آگے جھکتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے اور میری نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک.